کوئی نہیں. سلطنت مغلیہ کا وسیع دور ہے بر صغیر میں ان کے راج پاٹ کا. ان میں سب سے زیادہ اکھڑ مزاج، سب سے زیادہ روب دبدبے والا بندہ جو ہوا ہے وہ جلال الدین اکبر ہوا ہے. جلال الدین اکبر اس عروج پر پہنچ گیا تھا کہ اس کے محل میں اکبر کو سجدہ کیا جاتا تھا، اس کے من مانے فیصلے تسلیم کیے جاتے تھے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ جس کی گردن اکڑی رہتی تھی اور جو اپنے آپ کو محل میں سجدہ کرواتا تھا، گھر میں اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے، جس بندے کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا ہے اسے بے اولاد ہونے کی فکر زیادہ ستاتی ہے کہ میرے انہیں مال نو سانبھے گا کون. اسے بھی یہ فکر تھی، کئی شادیاں کر لی. اس کے ایک خاص بندے نے اس کو کہا کہ بادشاہ سلامت مننی تو تسی ہے نہیں، پر میں تانوں حل دس دیں، سلطان الہند کا ایک بٹھایا ہوا بابا ادھر ہے جس کو دنیا خواجہ سلیم چشتی کہتی ہے. ایک دفعہ انہوں نے بوئے تے حاضری دے لو، میں یقین نہ لانا ہے کہ تانوں اللہ اولاد دے دے گا. جلال الدین اکبر پھر جلال الدین اکبر تھا، فوری طور پہ کیسے مان سکتا تھا کہ ایک فقیر کے دروازے پر بادشاہ جائے. لیکن جب اس خیال نے زیادہ ستایا، توجہ آپ کی پوری رہے گی، جب اس خیال نے زیادہ ستایا تو پھر رات کے وقت وہ اپنے مصائب کو لے کر حضرت خواجہ سلیم چشتی کی چوکھٹ پہ آ گیا. کہا جی بے اولاد ہوں. خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آ گیا ہے تے پک کے تینوں گارنٹی دینے ہاں کہ تینوں اولاد ہوئے گی تے پتر بھی ہوئے گا، لیکن تینوں ایک باری ساڈے سائیاں دے بوئے تے اجمیر جانا پینا ہے. پھر دنیا نے دیکھا کہ نخوت و تکبر کی علامت سمجھا جانے والا جلال الدین اکبر آگرہ سے ننگے پیر اجمیر شریف حاضری دیتا ہے. صرف پیدل ہی نہیں، ننگے پیر. یہ ہے سلطان الہند. آواز کمزور ہے آپ کی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آواز آپ کی کمزور. سلطان الہند. اور یہ جو ہند کی سلطانی ہے یہ کو مریدوں نے مل کے خواجہ صاحب کو نہیں دی، بلکہ خواجہ صاحب کے نانا جان سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا مدینہ پاک میں کہ اے معین الدین، ہم تمہیں معین الدین کا لقب دیتے ہیں، دین کا مددگار، اور ہند کی ولایت تیرے سپرد کر دی. ہند کی ولایت تیرے سپرد کر دی، اجمیر چلا جا، اس کفرستان کو تیرے چراغ توحید کی ضرورت ہے، زمانہ تجھ سے مستفید اور مستنیر ہوگا. ہند کی ولایت کی سند مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ سے خواجہ صاحب کو ملی ہے، اس لیے غریب نواز کو سلطان الہند کہا جاتا ہے. اور اگلی یہ بات ہے، اگر آپ اس میں تھوڑا سا مطابقت رکھنے کی کوشش کریں، تفصیلی سننا تو ہمارے پاس اگلا جمعہ پڑھ لیجیے. آج سے ہمارا خواجہ صاحب کا ذکر شروع ہو گیا ڈجکوٹ جمعے میں، اور اگلے جمعے ہم بیان کریں گے کہ چشتیہ سلسلے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اور یہ 4 ترقی پر بھی بات ہوگی. تفصیلی رمزیں وہاں جانی ہے، لیکن آپ کو یہاں بھی تشنا نہیں چھوڑ رہا، غور فرمائیے گا. سرکار فرماتے ہیں ہند کی ولایت تمہیں دے دی. اب ذرا آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں، پاک پتن شریف چلیں، ذرا دیکھیں ولایت کا. خواجہ صاحب کا پوتا، قطب الدین کا لاڈلا، نظام الدین کا مرشد، ہمارے آقا و مولا حضور فرید الحق والدین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتنوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حضرت نظام الدین اولیاء جب پہلی مرتبہ آئے تو بابا صاحب نے فرمایا نظام الدین، ہم دلی کی ولایت کسی کو دینے لگے تھے، لیکن ہمیں غیب سے اشارہ ہوا کہ کسی اور کو دلی کی ولایت نہیں دینی، بندہ آ رہا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. بندہ آ رہا ہے، نظام الدین کو بھیج رہے ہیں، دلی کی ولایت نظام الدین کو دینی ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے دادے کو ہند کی ولایت دی اور پوتا پاک بدن میں بیٹھ کر دلی کی ولایت تقسیم کر رہا ہے. یہ ہے خواجہ سلطان الہند. خواجہ صاحب جس ماحول میں اجمیر تشریف لائے وہ ماحول آرام دہ اور پرسکون نہیں تھا. ایسے نہیں تھا کہ کمکمے لگے ہوں اور پھولوں کی پتیاں برس رہی ہوں.
کٹڑ ہندو اور دشمن اسلام راجہ پرتھوی چوہان کا پورا راج تھا اور اجمیر اس کی فوجی چھونی تھی. اب بھی ہندوستان کی بڑی فوجی چھونی اجمیر ہے, راجستھان. وہاں پر ڈیرا لگایا. میں آپ کو وہ اونٹوں والا قصہ بھی آپ نے سنا ہے, نا ساگر جھیل والا قصہ بھی آپ نے سنا ہے. خواجہ غریب نواز قدس سر العزیز کے وجود کی برکت سے کفرستان ہند میں توحید کے چراغ روشن ہونے لگ گئے. اور یہ بات ان لوگوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. پرتھوی چوہان نے دیکھو خواجہ صاحب کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں اور بنا پھرتا ہے راجہ. کس حرکت پہ آیا کہ غریب نواز کے مریدوں کو ستانا شروع کر دیا. خواجہ صاحب کا ایک لاڈلا مرید تھا جو سرکاری ملازم تھا. پرتھوی چوہان اس کو تکلیفیں دینے لگ گیا. وہ غریب نواز کے حضور حاضر ہوا, عرض کی حضور آپ کی غلامی کی وجہ سے آپ کے فقیر کو تنگ کیا جاتا ہے. خواجہ صاحب نے پرتھوی کو میسج بھیجا, اے ساڈا ہے دھیان رکھ, اینو کچھ نہ آکھ, او چشتی او ایڈا ہولی نہ بولو ہے. لیکن پرتھوی نے آگے سے مغرورانہ جواب دیا. اس نے کہا یہ بابا پتہ نہیں کدھر سے آ گیا ہے جو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے, ہم اس سے اجمیر خالی کرا لیں گے. اس نے آ کر کہا جی کہ تواڈے پیغام دا جواب انہیں اے دیتا ہے. اب دیکھنا سلطان الہند, او جناب میں آپ کو آج یہ لقب کی وضاحت کر رہا ہوں, ہند کا سلطان کون ہے. حضرت سلطان الہند جلال میں آئے اور جملہ سنیے گا. خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہم نے راجہ پرتھوی کو باندھ کر, ہم نے راجہ پرتھوی کو باندھ کر مسلمان فوج کے حوالے کر دیا. غزنی 2 مرتبہ جنگ لڑ چکے تھے ہندوستان سے, پرتھوی چوہان سے. 2 مرتبہ ان کے پاؤں نہیں جمے. اب خواجہ صاحب فرماتے ہیں اسی اینو بن کے, یہ کہتا ہے ہم سے اجمیر چھڑوانا ہے, ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں, ہند کا راجہ کون ہے, ہند کا خواجہ کون ہے, ہند کا سلطان کون ہے. ہم پرتھوی کو باندھ کر مسلمانوں کی فوج کے حوالے کر دیا. علماء نے لکھا خواجہ صاحب محمود کے خواب میں آئے, غزنویوں کے سپہ سالار کے خواب میں آ کے فرمانے لگے دیر کیوں لگاتا ہے, جلد ہندوستان پہنچ, فتح تیرا انتظار کر رہی ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ پرتھوی چوہان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور مسلمان فوج نے اس کو قبضے میں لے کر اپنے امیر کے پاس پیش کر دیا. لیکن یہ فوج کا کمال نہیں, جلال معین الدین کا مظہر تھا کہ جو ہند کا سلطان ہے, جس کو ہند کی سلطانی مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہوئی ہے. گرامی قدر حضرات, گزاری یہ تھی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہوئے. ایک قول کے مطابق 20 سال, بعدوں نے اس سے کم مدت بھی بیان کی ہے. مرشد کی خدمت کی, مرشد کا سامان سر پہ اٹھا کے آپ جو تھے آپ کے ساتھ ساتھ پھرتے تھے. ایک بات یاد رکھیے گا, جس نے جو مقام پایا ہے 2 چیزوں سے پایا ہے, ایک ادب, دوسرا خدمت. ادب اور خدمت شہ پر ہیں, صرف پر نہیں. شہ پر پرندے کا وہ بڑا پر ہوتا ہے جو چھوٹوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے, جس کے زور پہ پرندہ اڑتا ہے اس کو شہ پر کہتے ہیں. اگر کسی بندے نے منزل پانی ہے, مقام پانا ہے, رتبہ پانا ہے, شان پانی ہے. چلو میں آپ کو یہاں ایک خدمت پر ایک بات چھوٹی سی بتاؤں, وہ بھی آپ کو چشت نگر سے باہر نہیں لے جاؤں گا. حضرت محبوب الہی دلی سے آئے بابا صاحب کی خدمت میں, اور جب رخصت ہونے لگے تو بابا صاحب نے ایک سونے کا سکہ نظام پاک کو دیا. انتہائی توجہ کرنا, ایک سونے کا سکہ دیا. جب شام ہوئی نا تو بابا صاحب کے لاڈلے مرید تھے حضرت نظام پاک, تو بابا صاحب نے فرما نظام الدین کل سویرے چلا جائیں. اب شام کا وقت آیا تو محبوب الہی خود بیان کرتے ہیں, محبوب الہی خود. اچھا پہلے پس منظر سن لیں. حضرت محبوب الہی کے آستانے پر 10 ہزار بندہ روز لنگر کھاتا تھا. کیا حرج ہے آپ کے سبحان اللہ کہنے سے.
سیم و زر تقسیم ہوتے تھے، سوالی کبھی کو خالی نہیں جاتا تھا، 4 اونٹوں پر کچن کا کچرا لاد کر باہر پھینکا جاتا تھا، کئی قسموں کی ڈشیں ہوتی تھی نظام کے لنگر میں۔ بادشاہ کو فکر پڑی ہوتی تھی کہ جننے بندے نظام الدین اولیاء دے بوئے تے کھاندے نے، یہ جدن بابے نے آکھیا نے تخت الٹا کے رکھ دینا۔ محبوب الہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ملا کہاں سے ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے جی۔ نظام پاک فرماتے ہیں کہ شام کا افطار کا وقت ہوا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں افطاری کی کوئی چیز نہیں تھی، تو میں نے حضور گنج شکر سے عرض کیا اگر حضور اجازت بخشیں تو یہ آپ کا نظام افطاری کے لیے کچھ لے آئے۔ فرما تو کدھر سے لائے گا؟ عرض کی جڑا روپیہ تسی میں نے دیتا ہے تسی دعا کر دینی ہے، میرا آپ دلی دا سفر ہو جانا ہے، وہ جو آپ نے مجھے عطا کیا میں اس سے۔ بابا صاحب خوش ہوئے، نظام الدین اولیاء اپنے مرشد کے لیے مرشد کے دیے ہوئے سونے کے سکے سے افطار کا سامان لے کر آئے۔ بابا صاحب نے اس سے افطاری کی اور نظام پاک کو دعائیں دی کہ تینو کسے شاید ہی کمی نہ رہے، ہون جے تسی ٹلے بولے ٹائم دے کے میرے کو مک گیا ہے تو تہاڈی مرضی ہے۔ حضرت نظام الدین رو کر فرمانے لگے آج نظام الدین کے دروازے پر جو مال و زر کا ڈھیر لگا رہتا ہے یہ اس دن بابا فرید کی ایک دعا کا اثر ہے۔ لہذا خدمت اور ادب شہ پر ہیں، جس کے بل بوتے پر جتنی کو پرواز کرنا چاہے کر سکتا ہے، ایک ادب ایک خدمت۔ اور حضرت محبوب الہی کا بڑا، اور محبوب الہی نے بھی کسی کا یہ قول بیان کیا، فوائد الفوائد شریف میں ہے۔ ہمارے 4 جمعوں سے پچھلے 4 جمعے جو ہیں وہ حضرت نظام پاک کے ملفوظات پہ گزرے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ چشتیہ ذوق رکھتے ہیں تو ہماری فیس بک سے آپ سن لیں اس کو کہ محبوب پاک کے ملفوظات کیا مقام رکھتے ہیں۔ محبوب پاک فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء سرکار، آپ فرماتے ہیں کہ بزرگ کہتے ہیں جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا، جس نے مخدوم کہتے ہیں جدی خدمت کیتی جائے، جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا۔ خدمت والے ہمیشہ نمبر